السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر مسلمان ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اور چونکہ رہبروں کی رہبری اور تقلید کے بغیر سیدھے راستے پر چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اس لیے بندہ پھر دعا کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرے انعامات کی بارش ہوئی ہو۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ پھر سیدھے راستے سے بھٹکانے اور گمراہ کرنے کے لیے اس دنیا میں بہت سارے رہزن اور ڈاکو گھوم رہے ہیں، اس لیے بندہ پھر دعا کرتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جو لوگ راہ حق کے رہزن ہیں، ڈاکو ہیں، اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں، ان کی پیروی اور ان کی تقلید کرنے سے، ان کو فالو کرنے سے ہمیں بچا لینا۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے جس طرح رہبروں کی رہبری کی ضرورت ہے، اسی طرح اس راستے کے ڈاکوؤں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو جب گمراہی سے بچنا ہی ہے اور ہر شخص کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ گمراہی سے بچے، تو اس کو یہ جاننا ہے کہ یہ گمراہی آتی کہاں سے ہے۔ تو دوستو، یہ گمراہی آتی ہے گمراہ فرقوں کے ذریعے سے، جیسے کہ غیر مقلدیت ہے، بریلویت ہے، اور ابھی شورائیت ہے۔ جی ہاں دوستو، شورائیت۔ ایک شورا والے نے اپنے اینٹی باطل ایک یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، جس میں ایک طرف مولانا سعد کی تھوڑی سی کلپ چلا دیا اور دوسری جانب میں ایڈٹ کر کے مولانا الیاس غومن صاحب متکلم الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کی ایک ویڈیو چلا دیا، اور بظاہر دیکھنے والوں کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ مولانا سعد صاحب غلط ہے اور مولانا الیاس غومن صاحب صحیح ہے، اور مولانا الیاس غومن صاحب نے مولانا سعد صاحب کا رد کیا ہے۔ تو دوستو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، سوال یہ ہے، کیا کبھی آپ نے اپنی گھر والیوں کو، اپنی گھر کی مستورات کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ دین مرد اور عورت پر برابر کا فرض ہے، یکساں فرض ہے؟ تو جیسی میں نماز پڑھتا ہوں تو بھی ویسی نماز پڑھ، جیسے میں کپڑا پہنتا ہوں ویسے تو کپڑا پہنا کر۔ مطلب یہ کہ کبھی آپ نے اپنی گھر کی مستورات کو اس بات کا پابند بنایا کہ جس طرح ہم مرد احکامات پر چلتے اس طرح سے آپ کو بھی چلنا ہے؟ مطلب یہ کہ دین جب الگ الگ نہیں ہے، مرد اور عورتوں کے لیے یکساں ہے، تو کیا آپ نماز بھی ہماری طرح پڑھو گے؟ کیا آپ دینی احکامات جتنے بھی وہ سارے مردوں کی طرح کروں گے؟ اس طرح کبھی آپ نے اپنی گھر کی مستورات کو پابند بنایا؟ کیا کبھی آپ نے اپنی گھر کی مستورات کو یہ حکم دیا کہ جاؤ جا کر مسجد میں اذان دو؟ کیا آپ نے اپنی گھر کی مستورات کو یہ کہا کہ جس طرح سے اللہ کے نبی اپنے گریبان کو کھلا رکھتے تھے، اوپر کے ایک دو بٹن کھلا رکھتے، تو تم بھی تمہارے مطلب جو کرتی اور جو ڈریس پہنتے اس کے اوپر کے دو تین بٹن کو کھلا رکھے؟ جس طرح سے مرد نماز پڑھتے اس طرح سے تم بھی نماز پڑھے؟ یا اصل میں یہ سارے سوالات میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ پہلے آپ ویڈیو کو دیکھیے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا میں اس طرح کے سوالات آپ سے کیوں کر رہا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کیونکہ جو ذمہ داری اس کام کے کرنے مردوں کی ہے، خدا کی قسم بعینہ، بغیر کسی فرق اور بغیر کسی درجے کی کمی کے، وہی ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے برابر۔ جو ذمہ داری اس کام کے کرنے کی مردوں کی ہے، وہی ذمہ داری خدا کی قسم عورتوں کی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کنتم خیر امت، امت مردوں کو نہیں کہا جاتا بلکہ امت بھی امت میں داخل ہے، عورت بھی امت میں داخل ہے۔ امت، عورتیں امت سے الگ نہیں ہیں، یہ کہنا ہے کام مردوں کا ہے عورتوں کا نہیں ہے۔ کون ہے جو اس معروف اور نہی منکر کی ذمہ داری سے امت کی عورتوں کو مستثنیٰ کر دے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ امت ہے امت، امت مردوں کو نہیں کہتے، امت عورت اور مرد، اور عورت مرد اور بچہ تینوں مل کر امت ہیں، تینوں مل کر امت ہیں۔ یہ دونوں
کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اور میں نے کہا اگر یوں تم دلیلیں پیش کرو گے نا کہ دیکھو یہ حکم سب کو ہے تو پھر یہ تمہیں بات بڑی مہنگی پڑے گی۔ مجھے کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا تم گھر جاؤ گے تو گھر کی عورت سر کے پگڑی باندھ لے گی، گھر کی عورت کو دیکھو گے تم گریبان کو کھول لے گی، گھر کی عورت کو دیکھو گے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے گی، تم گھر کی عورت کو دیکھو گے وہ گھوڑے پر سوار ہو جائے گی۔ ہم پوچھیں گے تم نے یوں کیوں کیا ہے؟ وہ کہے گی قرآن کہتا ہے لقد کان لکم، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ تمہارے نمونہ ہے تو میرے لیے نہیں ہے؟ نبی تم سب کے لیے نمونہ ہے تو حضور کی سنت اگر تم نے زندہ کرنی ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ حضور نے پگڑی باندھی میں بھی باندھوں گی، حضور نے گریبان کھولا میں بھی کھولوں گی، حضور نے شلوار اوپر کی میں بھی کروں گی، حضور نے گھوڑے پر سواری کی میں بھی کروں گی۔ میں نے کہا کیا جواب دے گا؟ توجہ، کہتا نا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا بھی وہ مطلب نہیں ہے، اگر اس کا مطلب نہیں تو اس کا بھی، یہ بھی تو خطاب سب کو ہے نا۔ تو جس طرح اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نمونہ تم سب کے لیے، کیا مطلب؟ جو تعلیمات مردوں کے لیے ہے وہ مردوں کے لیے ہے، اور جو عورتوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے ہے۔ جو نماز عورتوں کے لیے عورت اس کے مطابق، تو جو نماز مردوں کے لیے مرد اس کے مطابق۔ اب ذرا دلیلیں سمجھنا کہ مرد عورت کی نماز میں فرق کیسے ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ مرد کی نماز کا طریقہ جدا ہے، عورت کی نماز کا طریقہ جدا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مرد نماز اور طریقے پر پڑھے، عورت نماز اور طریقے پر پڑھے۔ جب مرد نے نماز پڑھنی ہے اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے، اور جب عورت نماز پڑھے اپنے ہاتھ سینے تک اٹھائے، اور جب مرد ہاتھ باندھے تو ناف کے نیچے باندھے، عورت ہاتھ باندھے تو سینے پر باندھے۔ جب مرد رکوع میں جائے تو یوں برابر جھک جائے، اور جب عورت رکوع میں جائے تو اتنا سا جھکے کہ جس میں ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے۔ مرد اور عورت کی نماز میں کچھ فرق ہے۔ مرد سجدے میں جائے تو اس کے بازو کھلے ہونے چاہیے، ٹانگیں اس کے پیٹ سے ران جدا ہونے چاہیے۔ چھوٹا بکری کا بچہ نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ اور جب عورت نماز پڑھے تو دائیں ران تو بائیں ران پہ رکھے۔ عورت کو چاہیے پیٹ اور رانوں کو ملا لے اور زمین کے ساتھ مل کے نماز پڑھے۔ مرد اور عورت کے طریقے میں کچھ فرق ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا نہیں جی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے سلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ حضور نے خطاب مردوں عورتوں دونوں کو کیا ہے، لہذا مرد بھی نماز ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے، عورت کی نماز ایسے پڑھے جیسے حضور نے پڑھی ہے۔ جب نبی نے فرق نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو فرق کرنے والے؟ میں نے کہا بیٹا آدھی حدیث پڑھو گے نتیجہ اور نکلے گا، اور پوری حدیث پڑھو گے نتیجہ اور نکلے گا۔ ذرا اسی روایت کو جو امام بخاری نے پڑھی ہے آپ شروع سے شروع کر دیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم جو نوجوان تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کچھ دن حضور کی خدمت میں رہے۔ اللہ کے نبی رحیم و مہربان تھے۔ حضور نے محسوس کیا ہمیں گھر کا تقاضا ہے، حضور نے محسوس کیا یہ گھر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اب تم گھر چلے جاؤ۔ اس سے پتہ چلا ان کے ساتھ عورتیں نہیں تھی، توجہ، پتہ چلا عورتیں نہیں تھی، صرف مرد آئے تھے، عورتیں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ اپنے گھر والوں کو بھی نمازیں اور دین سکھاؤ، اور نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا ایک بات تو سمجھ آ گئی، عورتیں موجود نہیں تھی، صرف مرد موجود تھے۔ حکم مردوں کو دیا ہے، حکم عورتوں کو نہیں دیا۔ تو اگر میں مان لوں یہ حکم اللہ کے نبی نے عورتوں مردوں سب کو دیا ہے، حدیث یہاں پر ختم تو نہیں ہے، حدیث تو آگے بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جا رہے ہو، تم نے واپس جانا ہے نا، واپس جاؤ۔ جب تم سفر کرو وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدٌ وَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک آدمی اذان دے، تم میں سے ایک۔ تو اگر یہ حکم سب کے لیے ہے تو میں نے عورت اذان دے سکتی ہے؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا پتہ چلا سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ توجہ، حضور نے فرمایا تم نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یوں کرنا فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک بندہ اذان دے۔ آگے پھر دوسرا جملہ فرمایا وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جو تم میں سے بڑا ہو وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرائے۔ میں نے کہا عورت کرا سکتی ہے؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا پتہ چلا کہ یہ ہدایات عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہدایات صرف مردوں کے لیے ہے۔
یہ حدیث کس کے لیے؟ صرف مردوں کے لیے ہے. اگر عورتوں کے لیے ہے پھر امامت بھی کہہ دے، پھر تو نماز کے لیے جماعت، پھر اذان بھی کہہ دے. اور جب یہ نہیں ہے تو پھر مان لیں یہ دونوں کے لیے نہیں ہے. میں کہتا ہوں دلیل نقلی بھی ہے اور دلیل عقلی بھی ہے. دلیل نقلی کا معنی جو نقل ہو کر آتی ہے جسے قرآن و حدیث کہتے ہیں، اسے دلیل نقلی کہتے ہیں. اور دلیل عقلی کا معنی کیا ہے؟ جسے قیاس اور دماغ کہتے ہیں. مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، دلیل نقلی بھی ہے، دلیل عقلی بھی ہے. دلیل نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ان النبی تمر علی امرأتین تصلیان، حضور گزرے دو عورتیں نماز پڑھ رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض، جب تم نماز پڑھو اپنے جسم کو زمین کے ساتھ ملا لیا کرو. فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل، اس لیے کہ نماز کے مسئلے میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے، عورت مرد کی طرح نہیں ہے. میں نے کہا نبی نے الگ الگ کر دیا ہے، پھر تو وہ کون ہوتا ہے؟ الگ نہ مانے. حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالدوائر. وہ خدا پاک ہے جس نے مرد کو داڑھی سے زینت دی ہے اور عورت کو بالوں سے زینت دی ہے. جس طرح عورتوں کے لیے بال مڈوانا حرام ہے، مردوں کے لیے بھی داڑھی مڈوانا حرام ہے. میری بات اچھی طرح سمجھنا. میں سمجھا کیا رہا تھا کہ جس عبادت کا تعلق بدن سے ہے، مرد کی اور ہے عورت کی الگ ہے. اگر عبادت مالیہ ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو روزے کو دیکھ لے، مرد پورا مہینہ رکھتا ہے، عورت پورا مہینہ نہیں رکھتی، مہینے میں کچھ دن چھوڑ دیتی ہے. تعلق بدن سے جو ہے تو میں نے تجھے مثالوں سے سمجھایا. عبادت کی 2 قسمیں، عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ. عبادت مالیہ کا تعلق مال سے ہے، عبادت بدنیہ کا تعلق بدن سے ہے. توجہ رکھنا، چونکہ عورت اور مرد کے مال میں فرق نہیں ہے، عبادت مالیہ میں بھی فرق نہیں ہے، اور بدن میں چونکہ فرق ہے تو بدن کے تقاضے عورت کے اور ہیں مرد کے اور ہیں. ان کی عبادت بدنیہ میں فرق ہے، ہر عبادت بدنیہ ان میں فرق ہے. اگر تم دیکھے رمضان کے روزے کو، عبادت بدنیہ ان میں فرق ہے. قرآن کی تلاوت کو دیکھے، یہ عبادت بدنیہ ہے. مرد اونچی آواز سے تلاوت کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. اگر تو نعت پڑھنا چاہے عبادت بدنیہ ہے، مرد اونچی آواز سے نعت پڑھ سکتا ہے، عورت نہیں پڑھ سکتی. اگر اذان کو دیکھے عبادت بدنیہ ہے، مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی. اگر تکبیر کو دیکھے عبادت بدنیہ ہے، مرد کہتا ہے، عورت نہیں کہہ سکتی. ان میں فرق جو ہے میں بتانے یہ لگا تھا، عبادت بدنیہ میں فرق ہے اور مالیہ میں کوئی فرق نہیں. میں اس کے بعد کہتا ہوں مجھے تو بتا، یہ جو نماز پڑھی ہے اگر عبادت مالیہ ہے تو فرق نہیں ہونا چاہیے، اگر عبادت بدنیہ ہے تو عقل بھی کہتی ہے فرق ہونا چاہیے. عقل بھی کہتی ہے فرق ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں نقل بھی کہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے. جو فرق نہیں مانتا اس کے پاس حدیث نقل بھی نہیں، عقل بھی نہیں، دونوں سے فارغ ہے. تو دوستو سنا آپ نے مولانا سعد صاحب کیا بتا رہے ہیں اور مولانا الیاس قمن صاحب کیا بتا رہے ہیں. دونوں کا ٹاپک، دونوں کا موضوع جدا گانا ہے، الگ الگ ہے، بہت ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر مولانا الیاس قمن صاحب عورت اور مرد کی نماز کا فرق بتا رہے ہیں، اور مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم یہ کنتم خیر امتن کی تشریح کر رہے ہیں. آپ ابن کثیر کو دیکھیے، جلالین شریف کو دیکھیے، تفسیر قرطبی کو دیکھیے، کوئی بھی کتاب کو آپ دیکھ لیجئے تفسیر کی، جو مولانا صاحب نے تفسیر کی ہے ہو وہی تفسیر آپ کو ملیں گی. مولانا سعد صاحب یہ کہنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے احکام میں فرق نہیں ہے. احکام ایک الگ چیز ہے اور دینداری ایک الگ چیز ہے. دینداری میں سب برابر ہے. جیسے کہ اللہ کو ماننا عورت پر بھی فرض ہے اور مرد پر بھی فرض ہے، اور اسی طرح سے روز آخرت کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں پر ایمان لانا، غیب کی خبروں کو ماننا، قیامت کو ماننا، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ماننا، یہ دینداری ہے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا ہے. ہم کو مرتے دم تک دین کا کام کرنا ہے، دین کی محنت کو لوگوں کے اندر عام کرنا ہے، کلمے کی دعوت کو ہر گھر تک پہنچانا. یہ جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں. اور رہی بات احکامات کی، تو احکامات تو جدا گانا ہیں. یہ جو بیوقوف شورائی جس نے یہ ویڈیو بنایا ہے، اگر وہ عالم ہے تو لعنت ہے اس پر کہ اس نے مدرسے میں 10-15 سال مدرسے کی روٹیاں کھایا، لیکن اس نے علم کا حق ادا نہیں کیا. اور اگر جاہل ہے
تو پھر جاہل لوگ فتنہ پرور ہوتے ہیں اور ان کی جہالت کی وجہ سے ہی یہ نت نئے فتنے وجود میں آتے ہیں۔ تو ہم کو جاہل عوام سے بھی بچنا ہے اور جاہل علماء سے بھی بچنا ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شورا کے اندر یہ دونوں قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں، جاہل عوام بھی اور جاہل علماء بھی۔ وہ کہتے ہیں نا بریلویوں کی طرح کتے کے کان بلی کو لگا دینا، بلی کے کان کتے کو لگا دینا۔ تو یہ لوگ یوٹیوب کے اوپر الگ الگ بیانات، الگ الگ ٹاپک کے بیانات کو لاتے ہیں، دونوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے، لیکن انہوں نے کتنی بڑی حماقت کی ہے، جہالت کی ہے۔ اگر آپ یہ سنیں گے اور کسی اہل علم کو سنائیں گے تو بھی ہنس پڑے گا۔ مجھے تو بہت ہنسی آئی، مولانا صاحب کیا بتا رہے۔ اور اگر کبھی مرد اور عورت کی نماز کے تعلق سے اگر یہ بات ہوتی تو مولانا صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا، یا کوئی تبلیغی، مولانا صاحب تو بہت بڑی بات ہے، کوئی ادنا سے ادنا تبلیغی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ احکامات میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، کہ جس طرح سے مرد نماز پڑھیں گا عورت بھی نماز پڑھیں گی، جس طرح سے مردوں کے احکامات ہیں، مردوں کے مسائل وہی مسائل عورتوں کے۔ ایک ادنا سے ادنا تبلیغی بھی یہ بات نہیں کہیں گا، لیکن اس بیوقوف نے کدھر کی بات کو کدھر جوڑ دیا، اور یہاں پر اس نے صرف اپنے آپ کی توہین نہیں کی، اس نے اپنی خود کی انسلٹ نہیں کی، خود کی بے عزتی نہیں کی، بلکہ اس نے مولانا الیاس غمن صاحب کی بھی بے عزتی کر دی، کہ مولانا الیاس غمن صاحب نے وہ جو بیان کیا ہے وہ غیر مقلد کے رد میں کیا ہے، اور وہ بہت پرانا بیان ہے، 8 سے 10 سال پرانا بیان ہے، جس کو ہم غیر مقلدوں کے رد میں پیش کیا کرتے تھے، مرد اور عورت کی نماز کے فرق میں۔ اور مولانا صاحب جو دینداری کی بات کر رہے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت کے اندر ساری امت ہے، مرد بھی ہے، عورتیں بھی، بچے، اس کی مولانا صاحب تشریح کر رہے تھے، پر اس بیوقوف شعرائی نے کون سی بات کو کدھر ملا دیا اور ایک فتنہ کرنے کی بیوقوف کوشش کی ہے، اور جاہلانہ اور ناپاک کوشش کی ہے۔ بہرحال سٹارٹ میں آپ دیکھیے، سٹارٹ میں، ویڈیو کے سٹارٹ میں اس نے ضروری نوٹ لکھا ہے ضروری نوٹ لکھا ہے، اور اس کے اندر مولانا صاحب کے اوپر سب سے پہلے طنز کیا، جو کہ ان کی عادتیں غلیظہ اور فطرت سے سیئہ ہیں۔ مولانا صاحب کو جب تک یہ لوگ برا بلا نہ کہے، گالی نہ دے، ان کا دین، ان کا فرقہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال نیچے اس نے لکھا کہ جب تک علماء دیوبند اور اہل حق اور اہل اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے تب تک دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو دوستو، اگر میں اس سے سوال کروں، اس بیوقوف سے، کہ اس ویڈیو کو بنا کر کیا تو نے اللہ والوں کی خدمت میں اس کو پیش کیا؟ تو جو اللہ والوں کی جو بات کر رہا ہے، اور تو جو علماء حق، علماء دیوبند کی بات کر رہا ہے، کسی دیوبندی عالم کے سامنے اس ویڈیو کو تو نے پیش کیا کہ حضرت میں نے یہ ویڈیو بنایا ہوں مولانا صاحب کے خلاف، مولانا الیاس غمن صاحب مولانا صاحب کا رد کر رہے، کیا تو نے بتایا کسی کو؟ اگر تو نے نہیں بتایا تو سب سے بڑا جاہل اعظم تو ہی ہے، کہ تو نے خود علماء کی طرف اور اہل اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اور اب بتانا بھی مت بیٹا، تو بتائیں گا نا تو لوگ تیرے اوپر ہنسیں گے، وہ عالم دین و اللہ والے خود تیرے اوپر ہی ہنسیں گے کہ یہ بیوقوف والی حرکت چھوڑ اور اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کر۔ کیا کہیں گے وہ؟ تجھے کہیں گے یہ بیوقوف والی فکر چھوڑ اور اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کر۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شورائیت ایک فتنہ ہے، یہ دین کے اندر تحریفات کر رہے ہیں اور الزام مولانا صاحب کے اوپر لگاتے ہیں۔ بہرحال مولانا صاحب اپنے طور پر دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور شورا والے اپنے طور پر دعوت اور تبلیغ کے کام سے چھٹ گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، منتشر ہو گئے، اس لیے کہ جس جماعت کا کوئی امیر نہیں ہوتا ہے اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے، اور شیطان ہی ایسے بے تکے اور جاہلانہ اعمال اور کام کرنے کو مجبور کرتا ہے۔ تو جس کسی نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو ایک نمبر کا بیوقوف ہے، اور اگر تو اپنے آپ کو بہت مہان سمجھتا ہے تو اس ویڈیو کو کسی اللہ والے یا کسی مدرسے کے بڑے محتمم یا بڑے استاد کے سامنے پیش کر کہ مولانا صاحب ایسا کہتے ہیں کہ احکامات کے اندر مرد اور عورت برابر ہیں، اور اس بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، تو جا کے ان کے پاس پیش کر، وہ خود تیری اصلاح کریں گے کہ بیوقوف مولانا صاحب ایک الگ بات بیان فرما رہے ہیں اور مولانا الیاس غمن صاحب ایک الگ بات بیان فرما رہے ہیں۔ مولانا الیاس غمن صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک الگ بیک گراؤنڈ کے تحت بات کر رہے ہیں، اور مولانا صاحب نے جو بات کی یہ الگ بیک گراؤنڈ میں کی ہے، دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اگر تو کسی اہل اللہ کے پاس جاتا یا اللہ والی کی خدمت میں جاتا اور اس بات کو، اس تیرے ویڈیو کو وہاں پیش کرتا، وہ خود تجھے ڈانٹی دے کر بھگا دیتے
کہ کیسے کیسے بیوقوف آ جاتے ہیں. غالب نے کہا تھا نا، بیوقوفوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ امت کو ایسے بیوقوفوں کی بیوقوفی سے حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.